الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا من يطع الله والرسول فقد رشد وفاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا مبينا فقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل في موضع آخر بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا ولجميع المؤمنين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخطايا فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قابل عزت سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، اسما میں تنہا اور یکتا ہے، جس کا کوئی وزیر اور مشیر نہیں، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، نوازتا ہے، وہ مختار کل ہے، کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے، اسی کے دست قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے عمر کے آخری حج پر روانہ تھے، زجنان کے جگہ پر پہنچے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا، وہ کلمات آج بھی سنہرے الفاظ میں احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے فرمائی تھی، قال لا الہ الا اللہ العلی العظیم المعطی من شاء ما شاء، نہیں ہے کوئی معبود برحق اس ذات کے سوا جو بلند ہے، بالا ہے، عظمت والا ہے، المعطی من شاء ما شاء، عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات اور کہی تھی، کنت بہذا الوادی فی مدرعۃ صوف، میں اس وادی میں تھا، اس سے قبل اونی جبے میں رہا کرتا تھا، ارائبل الخطاب، خطاب کے اونٹ چراتا تھا۔ عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہا میں اپنے ہی والد کے اونٹ یہاں پہ چرایا کرتا تھا، وَكَانَ فَضًّا غَلِيظًا، اور میرے والد نرم دل نہیں تھے، وہ سخت مزاج تھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیا، اور سنہرے الفاظ میں لکھا گیا کہ ان کے والد سخت مزاج تھے، یتعبنی، مجھے تھکاتے تھے، جب میں کام کرتا تو مجھے تھکا دیتے، یعنی بہت زیادہ کام مجھ سے لیتے، حالانکہ میں ان کی اولاد تھا، میں ان کا بیٹا تھا، وَيَضْرِبُنِي، اور مارنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے بلکہ مارتے بھی تھے، جب میں کام کم کرتا تو میرے والد مجھے مارتے بھی تھے۔ وَقَدْ أَمْسَيْتُ اللَّيْلَةَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، میں نے وہ رات گزاری، نہیں تھا میرے اور اللہ کے درمیان میں کوئی اور، یعنی تنہائی میں نے وہ رات گزاری۔ ثم انشد، پھر میں نے یہ اشعار اس تنہائی کی رات میں یہ اشعار کہے، یعنی ان اشعار کے شاعر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لا شیء مما ترى تبقى بشاشته، اے لوگوں، جو تر و تازگی، جو دنیاوی زیب و زینت آپ کو دکھائی دیتی ہے، آپ کے آنکھوں کے سامنے باقی رہنے والی نہیں ہے، اس میں فنا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اس میں دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، جو بھی کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے فنا ہونے والی ہے۔ یبقى الالہ، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ خالق، وہ مالک، اس پہ دوام ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی رہنے والا ہے۔ وَيُودِ الْمَالُ وَالْوَلَدُ، یہ مال، یہ اولاد، یہ تمام کی تمام فنا ہوگی، اس میں بقا نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے،
بلکہ ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے جس کے سامنے تم سر کو سجدے میں رکھتے ہو۔ اس انداز سے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے رب کی تعریف اور توصیف بیان کی۔ درود اور سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، ہماری طرف سے بھی، اس مجلس کی طرف سے بھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو شریعت مطہرہ کائنات کے رب کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ دستور حیات ہے ہمارے لیے، اور اس کے اندر سالمیت ہے، حفاظت ہے، نگہبانی ہے انسانیت کے لیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بقا ہے، سالمیت ہے، حفاظت ہے، نگہبانی ہے۔ جو شریعت مطہرہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، کائنات کے رب کی طرف سے نظام نازل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل فرما دی۔ اب مکمل ہو گیا دین اسلام، نہ اس میں کمی ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کی جو ہے گنجائش ہے، بلکہ کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، متکامل بھی ہے۔ ہر پہلو سے اگر دیکھا جائے اسلام مکمل ہے، اور سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش قسمت ہے وہ لوگ، ہم لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ دین اسلام چھوٹی سی نعمت نہیں ہے، یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم سرمایہ ہے۔ جس نے بھی اس کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، اسے انمول تحفہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں خالق کائنات کا کم ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اعزنا اللہ بالاسلام، اسی اسلام کے ذریعے سے کائنات کے رب نے ہم کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اسی اسلام کے ذریعے سے۔ یہ عظیم نعمت ہے اور کامل اور مکمل ہے۔ قیامت کی صبح تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مکمل اور کامل۔ کائنات کے رب نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں اس سے راضی ہوں۔ یہ جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی، اللہ نے اسے نعمت قرار دیا، عظیم نعمت، اس کو میں نے مکمل کر دیا۔ قیامت کی صبح تک یہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نگہبانی کریں، اس کی حفاظت کریں۔ انسان کو دنیاوی جو مال و دولت ہے اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر پہلو پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمارا مال ضائع نہ ہو جائے۔ یہ تو مال فانی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے اسی وقت فوائد ہیں جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جو ہے اسے خرچ کریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق اس کا تصرف کریں گے، تبھی یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، سود مند ہوگا، ورنہ وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ تو جو عظیم نعمت ہے ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ تو اسلام کا کر رہے ہوں لیکن ہم مبتلا کفر میں، اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہو کہ ہم کفر میں ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا وقت آئے گا، میری امت پہ ایسا دور آئے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، بے شمار فتنوں کا وجود ہوگا دنیا پہ۔ شام کو مومن، صبح کے وقت کافر، صبح کو مومن، شام کو کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح الرجل مؤمنا
وَيُمْسِي كَافِرًا، اسے معلوم بھی نہیں ہوگا، اسے اس چیز کے بارے میں تصور تک نہیں ہوگا، عبادت بھی کر رہا ہوگا لیکن اسلام کے دائرے سے خارج بھی ہو گیا ہوگا۔ کتنا اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دین کی، اپنے مذہب کی حفاظت کریں، اس کی نگہبانی کریں۔ یہ اس وقت جو ہے اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں جب ہمیں معلوم ہو کہ کون سی چیزیں ہم کو کفر میں مبتلا کر دیتی۔ ان کا علم ہونا ضروری ہے، معرفت، جانکاری ہونی ضروری ہے۔ جب تک نہ ایک انسان کو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جانکاری، علم ہو تو وہ کس انداز سے عبادت کرے گا، وہ کس کی عبادت کرے گا، کس کے کہنے پہ عمل کرے گا جب اس کو معرفت ہی نہیں۔ قرآن کائنات کے رب نے نازل کیا، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک دیکھو، ہر آیت کائنات کے رب کی معرفت دے رہی ہے، پہچان دے رہی ہے، علم دے رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی عظمت کا تعارف قرآن ہم کو دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں جب سوال کرنے والے سوال کریں گے، 3 سوال کرنے کے بعد 4تھا سوال بھی ہوگا، بتا یہ علم جو ہے تیرے پاس آیا کہاں سے؟ جو یہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، جس کا جواب یہ ہوگا قرأت فی کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی، میرا رہبر، میرا رہنما محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرأت فی کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب میں یہ علم حاصل کیا، اللہ کی کتاب نے مجھ کو یہ علم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کامیاب ہوگا، وہی سرخرو ہوگا۔ جو شخص یہ کہے گا میں وہی کہتا ہوں، اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے دنیا میں، دین میرا اسلام ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نبی ہے، جو لوگ کہا کرتے تھے میں وہی کہتا ہوں۔ یہ سنی سنائی باتیں وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کفا بالمرء کذبا، اس شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر وہ بات وہ آگے پھیلا دے جو سنی ہے، سنی ہوئی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ جب تک نہ خود دیکھا، معرفت حاصل کی، جانکاری حاصل کی، تب تک کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو علم ہونا ضروری ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، دین اسلام جس کو ہم اپنا مذہب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس کی جانکاری یہ ضروری ہے۔ اور خاص کر جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کے نواقض، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے اسلام کو کاٹ دیتی ہیں، جس سے میں اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہوں اور کفر میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہوں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ ان اعمال کا علم ہم کو ہونا ضروری ہے۔ اور سبھی جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ امت کو، انسانیت کو معبودان باطلہ سے نکال کے ایک حقیقی معبود کی معرفت کروانا، اس کے سامنے جھکانا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا متفقہ مشن تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، لوگوں آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ شرک ہے ہی ایسا بڑا جرم، بھیانک جرم، جو انسان کو
دین اسلام سے نکال دیتا ہے. انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے. یہ نواقض اسلام میں سے ہے. جیسے ہم نواقض وضو یاد رکھتے ہیں, نواقض وضو, اور حفاظت کرتے ہیں اپنے وضو کی. کہیں ہوا خارج نہ ہو جائے وضو ٹوٹ جائے گا, کہیں میں پیشاب نہ بیٹھ جاؤ وضو ٹوٹ جائے گا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ وضو کیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا عمل انجام دیا جائے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے. ویسے ہی دین اسلام اس قدر عظیم نعمت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے, اس کے بھی نواقض ہیں. سب سے پہلے شرک کے ذریعے سے انسان اسلام سے نکل کے کفر میں پہنچ جاتا ہے, شرک کے ذریعے سے. اسی لیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر, اللہ کے خلیل, خلیل اللہ کا لقب ملا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو. ہم سب جانتے ہیں اس بارے میں, مطمئن تھے اللہ کی وحدانیت پہ. کوئی یہ ذہن میں تصور نہیں لا سکتا کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی شرک کریں گے. ایسا ممکن ہو سکتا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کر رہے, اے الہ العالمین وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ کیا رہے. ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام, اسماعیل ذبیح اللہ. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھ کو بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا دے, حفاظت کر میری بھی اور میری اولاد کی بھی, یہ کہ ہم بتوں کی عبادت کرنے والے بن جائیں. ایسا ممکن ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کے باوجود ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ماں جانتے تھے کس قدر سنگین جرم ہے, بھیانک جرم ہے شرک. معلوم ہی نہیں ہوتا, انسان کو معرفت ہی نہیں ہوتی کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلا دی. خود بھی مانگا کرتے تھے. صبح کے اذکار میں, شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھا دیا, دعا سکھا دی. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک به شیئا بک شیئا نعلمه ونستغفرک لما لا نعلم. اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں, اے اللہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں شرک کے کام سے جس کو ہم جانتے ہیں, اس کی بھی مغفرت کر دے. اے اللہ جس کو ہم نہیں جانتے, ہمیں علم ہی نہیں, ہم نے شرک کر دیا, اس سے بھی ہم کو بچا, اس سے بھی ہماری حفاظت فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں شرک ہو جائے اور ہمارے اعمال غارت ہو جائے اور ہم کو کفر میں مبتلا ہو جائے. یہ بھیانک جرم ہے, یہ انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے اور کفر میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو اس بات کا علم ہے. کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرما دی, لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, سید الاولین والآخرین, محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کے مقام و مرتبے کا انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. معراج پہ جاتے وقت انبیاء کی صفیں بندوا دی, لیکن امامت کے لیے کوئی نہیں. روک دیا انبیاء کرام علیہ السلام کو جب تک سید الاولین والآخرین سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر آپ کو جو ہے امامت کے لیے بڑھایا گیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امامت کرنی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کرنی ہے. اس قدر مقام, مرتبہ, عظمت کائنات کے رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور ہم خوش نصیب ہے, سعادت مند ہے
ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، امت میں سے ہے۔ یہ چھوٹی سی خوش نصیبی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی سعادت نہیں ہے، عظمت ہے واللہ اس امت کو، جسے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ نے مخاطب کیا انہیں کو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد اوحی الیک، ہم نے تحقیق آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے، اگر آپ بھی شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم ضرور بضرور آپ کے اعمال بھی غارت کر دیں گے۔ اس قدر بھیانک جرم ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہم آپ کو ضرور بضرور خسارے اٹھانے والے لوگوں میں سے بنا دیں گے اگر آپ نے بھی شرک کیا۔ یہ مخاطب کون ہے؟ سید الثقلین، سرور کونین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاعْبُدْ، اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ اللہ کا شکر کرنے والوں میں سے۔ اتنی عظیم نعمت سے رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ نمبر ایک بات کہ شرک کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب جب تک نہ توحید کا علم ہو تب تک ہم پہچان ہی نہیں سکتے، جان ہی نہیں سکتے۔ اور شرک ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے شرک جو ہے جمع ہوتے ہوئے اکبر بن جاتے ہیں، جیسے صغائر ہے، صغائر گناہ، چھوٹے گناہ، مداومت ان پہ ہوئی ہمیشگی تو یہ چھوٹے گناہ نہیں رہتے بلکہ انبار ہوتے ہوئے اکبر الکبائر بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، توبہ کے بغیر وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اگر صغائر ہے، عصر کی نماز پڑھ لی، ظہر سے عصر تک جو صغیرہ ہے سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ شفقت ہے کائنات کے رب کی، اس امت پر خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رأفت و رحمت ہے اس امت پر۔ معاف، عصر سے مغرب تک جو گناہ ہوئے، صغیرہ گناہ، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں آ گئے، اللہ نے معاف کر دیا۔ مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نماز کے ذریعے سے معاف نہیں ہوتا جب تک نہ اس کے لیے الگ سے توبہ کرے گا، رجوع کرے گا اللہ کی طرف ندامت کے ساتھ میں، تب تک وہ معاف ہونے والے نہیں ہے۔ نمبر دو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر کے آئے، آئین جو لے کر کے آئے، جو شریعت مطہرہ لے کر کے آئے، جو اس کے اصول ہیں، احکامات ہیں، جس بھی پہلو سے ہے، دھیان میں رکھیں، جس بھی پہلو سے، کسی بھی پہلو میں کسی بھی عمل کا مذاق اڑایا، جان بوجھ کر ہو یا عمدن قصدن ہو یا سہون ہو، غلطی سے ہو، یہ غلطی بھی معاف ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی شعائر، اللہ کے شعائر، اللہ کا نظام عبادت ہو، نظام ریاضیات ہو، معاشیات ہو، جو بھی نظام کائنات کے رب نے نازل کیا ہے اسلام کے اندر، آئین اور اصول، ان میں سے کسی بھی پہلو کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام پہ مذاق کیا جائے، جیسے عام طور پہ مذاق ہوتا ہے، بزرگوں میں بھی ہوتا ہے، جوانوں میں بھی ہوتا ہے، ہنستے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے، استہزاء جس کو کہا جاتا ہے، چند جو ہے لمحے وقت گزارنے کے لیے جو مذاق ہوتا ہے عام طور پہ، اس انداز سے بھی ہنسنے کے لیے بھی، ہنسانے کے لیے بھی اگر مذاق ہو گیا کسی بھی پہلو میں، کسی بھی عمل کا، تو انسان اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ مذاق کر رہے تھے، کائنات کے رب نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، عذر پیش نہیں کرنا بعد میں،
کہ ہم مذاق کر رہے تھے، اللہ کی آیات کے بارے میں مذاق کر دیا، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں مذاق کر دیا، مذاقاً ہم نے کہہ دیا، ہنستے ہوئے کہہ دیا، ہرگز ایسا کام مت کرنا۔ اب اس آیت کا شان نزول دیکھ لیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ تبوک میں شامل ہوئے۔ ایک جماعت، وہاں کچھ لوگ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، قاری قرآن، علماء جن کو کہتے ہیں، علم تھا جن کو کتاب اللہ کا، حدیث کا، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے کہہ دیا، ایک آدمی نے ایک مجلس میں کہہ دیا، یہ جو علماء ہے یہ پیٹو ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ پیٹو سمجھتے ہیں آپ، بہت زیادہ کھانے والے۔ اکثر لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، علماء بہت زیادہ کھاتے ہیں، حالانکہ کھاتے اتنا ہی ہے۔ جس وقت مدرسے میں گئے تھے سبھی کہتے تھے کھائے گا کیا، لیکن جب پڑھ کے آیا اب کہتے ہیں زیادہ کھا رہے۔ یہ تضاد کی بات ہے، ہمارے مزاج میں ہی اس کا تضاد ہے۔ مدرسے میں گیا کھائے گا کیا، لیکن جب پڑھ کے آ گیا اب کہتے ہیں علماء بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ اور یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی اور کسی اور نے، منافق نے نہیں کہی تھی، مسلمانوں میں سے تھا جس نے یہ بات کہہ دی، اور اس میں اور بڑھا دیا، کہا صرف کھاتے ہیں، لیکن جب جنگ کی باری آئے گی یہ بھاگ جائیں گے۔ ان کے اندر جرت کہاں ہے کہ یہ لڑ سکیں، یہ بات بھی کہہ دی۔ اسی مجلس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں ہوا، کہا تو نے جو بات کہی ہے یہ الزام لگا دیا علماء پر، تہمت لگائی ہے، میں سید الکونین کے دربار میں یہ قضیہ لے کر کے جاؤں گا اور تیری شکایت کروں گا۔ دوڑا، اس مجلس میں نہیں بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف دوڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا، جبرائیل امین آ گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت لے کر کے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ آ رہا ہے، ابھی آپ کے پاس نہیں پہنچا، اب جو کہنے والا ہے وہ عذر پیش کرے گا، جس نے یہ بات کہی ہے وہ عذر پیش کرے گا، وہ کہے گا کہ ہم استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہنسی مذاق، وقت پاس کرنے کے لیے، جیسے آج کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہیں گے۔ لیکن آپ کہہ دیں لا تعتذروا، عذر پیش مت کرو، یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وقد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا ہے، ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ چھوٹی سی بات کہی تھی لیکن سمجھنے کی بات ہے، قرآن کی آیات پہ غور کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے تدبر کرنا ضروری ہے۔ کہنے والا ایک فرد تھا، ایک مجلس میں ایک ہی بندہ کہنے والا تھا، لیکن گردنیں ہلانے والے بہت سارے تھے، روکنے والا ایک تھا، وہ اس مجلس سے اٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا۔ باقی کہہ رہے تھے، انہوں نے سنا، کچھ نے سنتے ہوئے انسنی کر دی، لیکن کچھ نے اپنی گردنیں ہلائی۔ اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا کہ تو نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، نہیں، بلکہ جتنی بھی مجلس تھی سب کے لیے اللہ نے کہا وقد کفرتم، اور تم سب نے کفر کر لیا ہے۔ کیا اللہ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی رہ گئے تھے تمہیں مذاق کرنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں تھی اور کوئی موضوع نہیں ملا تمہیں؟ صرف اللہ کی ذات، اللہ کی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت ہی رہ گئی تھی مذاق کرنے کے لیے۔ علماء کی توہین، علماء کی تحقیر، اللہ کی آیات کی تحقیر ہے، اللہ کی آیات کا مذاق ہے۔ اس آیت نے ہم کو یہ درس دے دیا، اور یہ جیسے ہی وہ انصاری صحابی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ابھی راستے میں ہی تھا، جبرائیل نے مجھ کو خبر دے دی، اور وہ بھی آ گیا، جس نے یہ بات کہی تھی وہ بھی آ گیا، اس نے بھی عذر پیش کرنا شروع کر دیا۔
اور یہی بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مذاق کر رہے تھے، وقت پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بیکار بیٹھے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے اور کوئی مقصد ہمارا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا لا تعتذروا، ان سے کہو عذر نہیں چلے گا، عذر پیش مت کرو، بلکہ توبہ کرو، اللہ کے دربار میں رب العالمین قبول کرے گا، پھر دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ورنہ کفر میں مبتلا ہو۔ اور یہ منافقین کے سلسلے میں نہیں تھا۔ اگر منافقین کا تذکرہ ہوتا کہ منافق ایک نے کہا تو اللہ یہ نہیں کہتا وقد کفرتم بعد ایمانکم، بلکہ اللہ کہتا وقد کفرتم بعد اسلامکم، اسلام لانے کے بعد ایمان والا نہیں کہتا اللہ، تمہارے ایمان لانے کے بعد اللہ یہ جو الفاظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں گے جہاں منافقین کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وہاں پہ اللہ نے کہا تم نے کفر کا کلمہ کہا ہے اپنے اسلام لانے کے بعد، ایمان کا تذکرہ رب العالمین وہاں پر نہیں کرتا۔ تو یہ دھیان میں رکھیں، پہلی چیز جو ہم کو ہماری اس عظیم نعمت سے محروم کر دے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ میں شریک ٹھہرانا، اور دوسرا ہے اللہ کی آیات، اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ احکامات ہیں، چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یاد پڑا ایک شخص نے کہا تھا، منبر پہ بات ہوئی، نام نہیں دوں گا میں، مثال کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سجدے میں ہو، نماز کی حالت میں ہو اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کو خیال ہوا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، جا وضو کر کے آ، تاکہ نماز میں اس کو خلل آ جائے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، شیطان چاہتا ہے کہ اس کو مبتلا کرے وساوس میں، وسوسوں میں، وہ تجھے وسوسہ ڈال دیتا ہے، تیری نماز، تیرا وضو گیا، جا وضو کر کے آ، جب تک وضو کرنے جائے گا تب تک رکعت ختم ہو جائے گی، امام سجدہ تلاوت بھی کر لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے شیطان کی طرف سے۔ ہاں تمہیں اگر آواز آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آواز آئے یا اگر بو پاؤ تم، تو اس صورت میں تم اپنی نماز توڑو اور پھر جاؤ وضو کرنے، ورنہ وسوسے سے، خیال سے تم وضو توڑ دو گے، جو ہے نماز توڑ دو گے، اور جو سکونیت، سکون طاری ہو رہا تھا، اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی، اس سے محروم ہو جائے گا۔ ایک امام صاحب نے بتا دی منبر پہ، حدیث رسول ہے، آمنا صدقنا، ہم اس کو سچا مانتے ہیں، جس طرح سے سورج کو ہم سچا مانتے ہیں صبح کے وقت چڑھتا ہے، اسی انداز سے ہم یہ بھی مانتے ہیں سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، مجھے یقین کامل ہے۔ دوسری جمعہ کو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یہ جو تعصب ہے رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، انسان اس کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ کل جو ہے پچھلی جمعہ کو مولوی صاحب نے یہ بتایا، اب کیا ہم یہاں سے لے کر کے یہاں تک مائک لگا کے رکھیں؟ اب یہ مذاق کس کا ہوا؟ مولوی صاحب کا ہوا یا سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، کہاں سے لائی گئی وہ زبان جس زبان نے یہ الفاظ وارد کیے تھے؟ کہاں سے لاتا ہے انسان یہ ہمت، جرت کہ سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دے؟ کہاں سے لائی وہ زبان؟ بہرحال جب ہم بھی اس کے پاس پہنچے اسلامی اور بھائی چارگی اور محبت اور عقیدت کے مسئلے پہ، تو انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے توبہ کی، کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علم نہیں ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں۔ ہمیشہ اپنی زبان کو قدغن لگا کے رکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جائے، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں
کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقی معنوں میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میرے کچھ الفاظ زبان سے وارد ہو جائے اور میں اسلام سے نکل جاؤں اور مجھ کو لکھا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں میں سے، جس نے سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی توہین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، شان میں گستاخی کر دی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو ہم حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، احکامات، عبادات، اعمال کے معاملے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، نہیں کھولیں۔ جب علم نہیں ہے بس واللہ اعلم بالصواب، نہیں ہے علم اس کے بارے میں، کیوں میں بات کروں، کیوں میں اپنے ذہن سے کوئی بات بتا دوں؟ کائنات کے رب نے سید القونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا۔ چھوٹی سی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین ذات، چھوٹی سی ہستی۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب اللہ نے عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے، انبیاء آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب کو اللہ نے جمع کیا، سب کو جمع کیا۔ اٹھاؤ قرآن کریم، یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ صراط مستقیم میسر ہوتا ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے، ادھر ادھر جو ہے ہاتھ پاؤں مارنے سے میسر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب صراط مستقیم جو ہے کا راستہ دکھاتی ہے، جنت الفردوس کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ اسی کتاب اللہ کے ذریعے سے میسر ہونے والا ہے اور کسی کتاب کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ نے کہا جب ہم نے عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے، کون سا عہد؟ جب ہم آپ کو کتاب و حکمت سے نوازیں گے، انبیاء سے اللہ مخاطب ہے، جب ہم آپ کو کتاب اللہ عطا کریں گے اللہ کی طرف سے، تورات، انجیل، زبور، صحف، صحیفہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا انبیاء کرام علیہ السلام پر، شریعت اور کتاب نازل کریں گے۔ لیکن یاد رکھنا تمہارے فترے میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے عصرے میں اگر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا وعدہ اللہ نے لیا۔ کتاب نازل کی کائنات کے رب نے، تورات موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے، لیکن عہد کیا لیا؟ اے موسیٰ علیہ نبینا، جب تیری نبوت کے وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، اس کو بھی میں اپنی طرف سے کتاب عطا کروں تو تم کیا کرو؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ تورات کو بند کر دینا، جو شریعت تیرے پاس ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب ماننا کون سی شریعت کو ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، قرآن کریم، اس کو ماننا ہے۔ ماننا ہی نہیں بلکہ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بضرور تم نے ایمان لانا ہے اس پر، ضرور بضرور۔ اس میں تاکید ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، نون ثقیلہ بھی ہے، لام بھی ہے، بہت سارے تاکید ہے اس لفظ میں۔ ایمان بھی لاؤ گے اور ساتھ میں فرمایا اور تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی شریعت کو پھیلانے میں اس کی معاونت بھی کرنی ہے، ضرور بضرور کرنی ہے، لَتَنْصُرَنَّ۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء کی جماعت کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کی کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور تمہاری نبوت ہو، تم نے اپنی نبوت کو بند کر دینا ہے، شریعت کو بند کر دینا، اس کتاب کو بند کر دینا۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، جو کتاب لے کر کے آئے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس پر میرے سے وعدہ کرتے ہو؟ سب نے کہا تھا قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا، انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا،
قال فاشهدوا، اللہ نے کہا بس تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ میں گواہ ہوں۔ اس بات کی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو معلوم تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجوں گا، سب سے آخر میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں اس کو بھیجوں گا۔ لیکن اللہ نے یہ وعدہ انبیاء کرام علیہ السلام سے کیوں لیا؟ کبھی آپ نے غور کیا، ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا ایک صفحہ ملا تھا، آپ نے سنی ہوگی حدیث، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑھنے لگا، تورات تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام تھا، پڑھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر، غصے کے آثار۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے عمر تجھ کو تیری ماں گم کر دے، دیکھتا نہیں ہے سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف غصے کے آثار نمایا ہے۔ ایک دم ورقہ بند کر دیا، حالانکہ پڑھ رہا تھا، عمل نہیں کرنا تھا، اس کو اپنانا نہیں تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن صرف پڑھ رہا تھا، بند کر دیا ورقہ اور فرمایا رضیت باللہ ربا، وبالاسلام دینا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اور یہ کلمات سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، یہ میرا دین ہے، میں اس پر عمل پیرا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رہبر اور رسول ماننے پر راضی ہوں یا اللہ۔ جیسے ہی یہ کلمات کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یاد ہے ہم کو؟ اے عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور ان کے پاس شریعت ہوتی، کتاب تورات، لتبعتم، اگر تم اس کی اتباع کرتے، مجھ کو چھوڑ کر، نبی تھے وہ اور کلیم اللہ کا لقب ملا ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان کی اتباع کرتے، ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب، ان کے پاس بھی اللہ کی شریعت، اور موسیٰ علیہ السلام زندہ، مجھے چھوڑ دیتے، اس کی اتباع کرتے، اس کے پیچھے پیچھے، ان کے فرمان کے پیچھے پیچھے چلتے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو گمراہ ہو جاتے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے، صراط مستقیم پہ گامزن نہیں رہتے۔ موسیٰ کی اتباع کر لیں، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اتباع کرنے میں۔ آج میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہوں، کس نے کہا مجھ کو اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق میں کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے عقیدت ہے، مجھے محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، آپ کے فرمان سے بھی، اس لیے میں ہاتھ اتنا ہی اٹھاتا ہوں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ میں رفع الیدین کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا کسی اور نے کہا ہے؟ اگر کسی اور نے کہا ہے تو میں گمراہ ہوں، مجھے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو میں عقیدت پر ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، محبوب ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں۔ اگر ماں باپ کے کہنے پہ کر رہا ہوں، مخالف ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، تو میرا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کسی اور کے کہنے پہ کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مجھ کو پرواہ نہیں ہے، اس کی بھی بخشش ہوگی، اللہ بخش دے ہم کو، ہمارے عزیز و اقارب کو بخش دے، ہمارے جو ہے بزرگوں کو بخش دے، انجانے میں لا علم کی وجہ سے جو بھی عمل کیے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں کیے ہیں، تو قبول فرما دے۔ لیکن یاد رکھے، اگر عمدن قصدن
میں کسی کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تحقیق نہیں کی، اس کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی جانکاری حاصل نہیں کی، تو کل قیامت کے دن پکڑ ضرور ہوگی۔ وہ نبی جس کی ذرہ برابر بھی پریشانی اللہ کو گوارا نہیں، جانتے ہیں ہم سب۔ بہت کچھ بولنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ایک بات کہہ کر کے میں اختتام کروں گا۔ میرے اور آپ کے رفیق، دل کے قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جانتے ہو مجھ کو کتنی سب سے زیادہ پریشانی کب ہوئی؟ کہا طائف کے میدان میں جب دندان مبارک شہید کر دیے گئے مجھے پریشانی نہیں ہوئی، غم نہیں ہوا۔ غم اس وقت ہوا، پریشان میں اس وقت ہوا جب اللہ نے معراج کرا دی، معراج کر کے واپس آ گیا، کفار مکہ پہنچ گئے سوال کرنے کے لیے۔ مسجد اقصی میں نے امامت کرائی، سوال پوچھنے لگ گئے مسجد اقصی کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھڑکیوں کو نہیں گنا۔ وہاں پہ دروازے کتنے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے جبرائیل سیدھا لے گیا مسجد اقصی میں نے امامت کرائی، بس باقی چاروں طرف سے نگاہیں نہیں اٹھائی، پریشان ہو گیا۔ آج اگر کفار کو جواب نہ دے سکا، یہی کہیں گے کل یہ نبی ہے جس کو اتنا بھی علم نہیں، کہتا ہے مسجد اقصی گیا، میں اس مسجد میں آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھی کھڑکیاں کتنی، کون دیکھتا ہے؟ کہا کچھ وقت کے لیے پریشان ہو گیا، غم زدہ ہوا، اتنا غم مجھے کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کو یہ غم گوارا نہ ہوا، جبرائیل کو بھیج دیا، کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی سے لے کر کے مسجد اقصی تک پورے پہاڑوں کو برابر کر دے، ان کے سامنے مسجد اقصی رکھ دے، میرا حبیب آج غم زدہ ہے، پریشان ہے۔ فرمایا سوال کر رہے تھے، میں گن رہا تھا، اللہ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی، کہ تو پریشان کیوں ہے؟ لے مسجد اقصی تیرے سامنے، گن لے، گن کے جواب دے دے۔ کہا جس بھی چیز کے بارے میں سوال کیا میں دیکھ کر کے کہہ رہا تھا یہ ہے، اتنے ہیں، یہ اتنی ہے، اتنی۔ جواب سے مطمئن ہو گئے۔ اور لوگوں، میں نماز پڑھوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ ہو، میں ڈھونڈوں نہ، تلاش نہ کروں سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی مرضی سے پڑھوں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نماز کا طریقہ جبرائیل نے 10 مرتبہ سکھایا۔ کتنی مرتبہ؟ یاد رکھیں میری بات کو، 10 مرتبہ سکھایا ہے۔ سکھانے کی کیوں ضرورت تھی؟ گاندری والا اپنے انداز سے پڑھ لیتا، اللہ کے سامنے سجدہ تو کرنا ہے، کبھی والا اپنے انداز سے، بٹنی والا اپنے انداز سے سجدہ ہی تو کرنا ہے، کون سی فرق پڑنی؟ جبرائیل کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر نماز کو 2 مرتبہ سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی غور کیا؟ 2 مرتبہ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آیا ہے، امنی جبرائیل عند البیت الحرام، بیت الحرام کے سامنے جبرائیل نے میری امامت کرائی۔ وہ جو تمام انبیاء کے سردار، اس کی امامت کون کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین۔ اور جبرائیل امین کو کس نے سکھائی نماز؟ کس نے سکھائی؟ خود ہی لائی، اس نے خود ہی لایا، اپنا طریقہ لایا جبرائیل امین نے، ہرگز نہیں۔ جبرائیل آتا ہی نہیں ہے جب تک نہ عرش عظیم کا رب اس کو بھیجتا ہے، جا میرے نبی کے پاس۔ 1 مرتبہ پڑھائی، چلا گیا، ظہر پڑھا کے چلا گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَلَّ بِيَ الْعَصْرِ، پھر عصر کے وقت جبرائیل امین پھر سے آ گئے امامت کرانے، کہا عصر کی نماز پڑھا کے چلا گئے، پھر مغرب کو پھر سے پیش ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھا دی، پھر عشاء کے وقت میں پھر سے آ گئے،
یہاں تک کہ فجر کے وقت میں پھر سے جبرائیل امین حاضر. کہا ایک دن میں 5 نمازیں پڑھا کے چلا گئے. دوسرے دن پھر سے آ گئے اور ظہر کی نماز میں پہلے آ گئے. پھر سے ظہر کی نماز 2 مرتبہ پڑھانے کی کیا ضرورت؟ گاندری والا کہے مجھے اپنے انداز سے پڑھنی ہے، کبھی والا کہے مجھے اپنے انداز سے، میں اپنے انداز سے پڑھوں. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اب دیکھو. جب جبرائیل نے سکھا دی، اب امت کو سکھانی، امت کو سکھانی ہے. کہاں سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو پتا ہے ممبر پہ تشریف فرما ہو کر کے پڑھائی سکھائی ہے. جب سجدہ کی باری آئی، راوی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور سجدہ کیا، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے تاکہ تمام کے تمام دیکھ لیں میری نماز کا طریقہ کیا ہے. یہی نماز کا طریقہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور یہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. ان تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کی معرفت انشاءاللہ الرحمن اگر کبھی موقع ملے پھر سے آنے کا تو رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں. خالق کائنات، جو ہم نے کہا حق بات ہوئی وہ تیری طرف سے اور جو ہے حق ہے، اور جو غلطی ہوئی ہوگی میری طرف سے وہ میری زبان کی غلطیاں ہوں گی یا شیطان کی طرف سے ہوں گی. اللہ تو عفو اور درگزر کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیں. رب العالمین ہم کو توفیق بخشے حق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو سننے کی. اور جو ہے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. ہمیں بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال مہیا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.